تو ایک سفر شروع کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہمیں بتایا گیا کہ شاید غربت اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر قرآن پاک کو پڑھیں تو پاور اتھارٹی، اللہ رب العزت کے انعامات میں جاہ و حشمت اور حکومت بھی تو شامل ہے۔ اللہ رب العزت کے انعامات میں آسائشات شامل ہیں کہ نہیں؟ چلیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہوگی ہے؟ اب ذرا چند آیات پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ بس ریموٹ میرا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ میں تو بڑا کچھ بتاؤں۔ پہلی بات، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، ان میں سے 2 سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عثمان غنی اس دور کے امیر ترین افراد میں سے شامل تھے۔ آپ نے کیا بننا ہے؟ صدقات و زکوٰۃ لینے والا یا دینے والا؟ دینے والا۔ ایک اور سوال، اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ آپ کہیں گے متقی، بالکل ٹھیک ہے۔ برگزیدہ کون ہے؟ عبادت کرنے والا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک نیا کنسپٹ بھی دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے۔ سورہ نساء کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے، اور جان سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ مال کا۔ سورہ توبہ کی آیت لیجئے، اور جہاد کو لو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ونس اگین، جان سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ مال کا۔ سورہ توبہ کے بعد اور آگے چلتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 20، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال، اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے رہے، وہی بہتر ہیں۔ ونس اگین، پہلے کیا آ رہا ہے؟ مال۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15، اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں وقت کی وجہ سے کچھ چیزیں سکپ کر رہا ہوں اور تیز چل رہا ہوں، لیکن آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے۔ سورہ صف میں بھی لے لیں، جگہ جگہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر ہوا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال دونوں سے لڑتے ہیں، جان اور مال قربان کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت جان سے پہلے جس کا ذکر کرتا ہے وہ ہے مال۔ تو پھر آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ بزنس پیپل، آپ جیسے لوگ، آپ جیسے انرجیٹک لوگ اگر اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، برگزیدہ بننا چاہتے ہیں، تو انہیں اللہ کی راہ میں سب سے پہلے کیا خرچ کرنا پڑے گا؟ مال۔ اور مال خرچ کرنے کے لیے ہونا ضروری ہے۔